نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. معزز شرکائے مجلس اور رفقاء و اراکین، حاضرین اسلامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جاپان کی سرزمین پر اس پہلے مبارک اجتماع میں جمع ہیں اور اس ذات پاک نے آپ احباب سے ملاقات کرنے اور آپ تک براہ راست چند ضروری باتیں، اسلام کا فکر، قرآن مجید کا پیغام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تحریک منہج القرآن کا مشن پہنچانے کا اللہ رب العزت نے موقع مرحمت فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اہل ایمان کے بارے میں، ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ ایک اصطلاح بیان کرتا ہے، ایک ٹرم، تو اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہاں لفظ متقین استعمال کیا، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، تو فوری سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ متقی کون لوگ ہوتے، پرہیزگار کنہیں کہا جاتا ہے؟ چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اس کی ہدایت ان کے لیے ہے، تو ساتھ ہی اگلی آیتوں میں قرآن مجید نے متقین کی تعریف بیان کر دی، اسے ڈیفائن کر دیا، اس کا کانسیپٹ، تصور واضح کر دیا۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے، بن دیکھے ایمان لاتے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے مان لینے، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی فرمائیں اور جو وہی آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے کر چکی اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں بیان کی اور فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں وہ متقین ہوں گے۔ تو ایک لفظ استعمال کیا، اس کی تعریف بھی کر دی، تو یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہو گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو ایک تصور سمجھانا چاہتا ہوں، سورہ فاتحہ میں ایک دعا تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔
صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب جب یہ سورہ فاتحہ میں لفظ استعمال ہوا صراط مستقیم، سیدھی راہ، تو سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جس راہ کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے، جس راہ کو سیدھی راہ قرار دے رہا ہے، اس راہ سے کون سی راہ مراد ہوگی؟ کس راہ کو سیدھی راہ کہا جائے؟ اگر قرآن خود ڈیفائن کسی چیز کو نہ کرے تو ہم اپنے طور پہ پھر ڈیفائن کرنا شروع کر دیں گے، اور ہر کوئی کہے گا میری ڈیفینیشن درست ہے، میری کی ہوئی تعریف درست ہے، میرا بیان کیا ہوا تصور درست ہے، تو کنفیوژن آ جاتا ہے، ایک التباس اور مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اگر کسی اصطلاح کو بیان کرتا ہے تو اس کا تصور دے دیتا ہے، ضروری نہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن دے، یاد رکھ لیں، ضروری نہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن دے، نہیں، اس کا بیسک کانسیپٹ ایکسپلین کر دیتا ہے۔ بنیادی تصور یہ قرآن مجید کا کام ہے، واضح کر دیتا ہے بنیادی تصور۔ پھر اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت مبارکہ اور حدیث طیبہ کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، اور اس کو مزید ٹیکنیکلی اس کی ڈیٹیلز پھر صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، علماء، انہوں نے ان کو واضح کر دینی ہوتی۔ تو صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا بھی بنیادی تصور دے دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ سیدھی راہ کون سی ہے، ہم کس راہ پر چلیں تو وہ راہ سیدھی ہمیں ہدایت دے گی، تو قرآن مجید نے خود اسے ایکسپلین کر دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ؟ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کی راہ بھی نہیں جو بھٹک گئے اور بہک گئے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ یہاں اللہ کے برگزیدہ اور انعام یافتہ بندوں کی راہ کو ہدایت والی راہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا سیدھی راہ وہ جو قرآن نے بتائی۔ یہ جواب میں ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ بات بتائیے، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، صراط المستقیم، کون سی سیدھی راہ؟ جو قرآن نے دی، جو نبی نے عطا فرمائی، جو رسول کی سنت نے دی۔ تو یہ جواب بنتا تھا، اور حقیقت میں سیدھی راہ ہے بھی وہی جو قرآن اور سنت کی ہے، چونکہ اصل ہدایت تو قرآن اور سنت سے ہی نصیب ہوتی۔ مگر قرآن مجید نے باوجود اس حقیقت کے کہ سیدھی راہ اصل میں قرآن اور حدیث اور قرآن اور سنت کی راہ ہی ہے، باوجود اس حقیقت کے قرآن مجید نے اس مقام پر سورہ فاتحہ میں سیدھی راہ کی تعریف میں یہ جملہ نہیں کہا کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جو تیرے قرآن نے بتائی ہے، تیری کتاب نے اور تیرے رسول نے بتائی ہے، یعنی یہ جملہ نہیں کہا۔ کہا ہے؟ بولیے۔ باوجود اس کے کہ حقیقت یہی ہے، مگر سورہ فاتحہ میں سیدھی راہ کی تعریف میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ کیا کہا گیا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ باری تعالیٰ یہ ان بندوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس لیے کہ اگر خالی اتنی بات کہہ دی جاتی کہ سیدھی راہ وہی ہے جو قرآن کی ہے اور سنت کی ہے، تو اس پر بھی لوگ جھگڑا کرتے۔ آج جھگڑا کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی قرآن کی راہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی حدیث نے کہا ہے۔ مسجدیں الگ الگ بن گئی ہیں، مرکز اور سینٹر الگ الگ بن گئے ہیں، مکتب فکر، مسلک، فرقے الگ الگ بن گئے ہیں، الگ الگ سورسز سے رہنمائی مل رہی ہے، اور ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے،
اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں، مشرک ہیں، اسلام سے خارج ہیں یا بے بہرہ ہیں، تو ہر کوئی اپنی راہ کو قرآن اور حدیث کی راہ قرار دے رہا ہے، تو پرابلم ہو گیا نا۔ قرآن مجید نے اس پرابلم کو سولو کیا، اس بنیادی خرابی کا حل دیا کہ ہر کوئی اپنی راہ کو قرآن و حدیث کی راہ نہ کہتا پھرے، بلکہ اس کو بھی ڈیفائن کیا جائے اور پرسونیفائی کیا جائے۔ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نام لے کر معین اور مشخص کر دیا جائے کہ اب کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میری راہ قرآن کی ہے یا اس کی راہ قرآن کی ہے، نہیں، قرآن کی راہ اور سنت کی راہ کن لوگوں کی ہے اس کو بھی قرآن مجید نے معین کر دیا، ڈیفائن کر دیا، پرسونیفائی کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا۔ اب اسپیسیفیکیشن ہو جانے کے بعد کوئی اسے جنرلائز نہیں کر سکتا کہ وہ جیسے اس کی مرضی میں آئے کہتا پھرے، نہیں۔ جب ایک چیز اللہ نے اسپیسیفائی کر دی، اب آپ بات کو دائیں بائیں ہٹا نہیں سکتے۔ تو فرمایا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، تیرے وہ اولیاء اور مقرب بندے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام یافتہ بندوں کی راہ کو اللہ نے اپنی سیدھی راہ قرار دیا، اس لیے کہ امت میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے نہیں تھے۔ داتا گنج بخش علی ہجویری کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انعام یافتہ بندوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو، حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند کو، حضرت مجدد الفسانی کو، حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کو، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، بابا فرید الدین گنج شکر کو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ انعام یافتہ اللہ کے بندے نہیں تھے۔ حضرت جنید بغدادی کو، حضرت اویس قرنی کو، حضرت خواجہ حسن بصری کو، پھر اوپر چلے جائیں تو صحابہ کرام کو، تابعین کو، صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو اور اہل بیت اعظام کو، یہ سب انعام یافتہ بندے ہوتے گئے نا۔ اور ہر دور میں جو اولیاء صحابہ کرام تھے، پھر تابعین ہوئے، پھر تبع تابعین ہوئے، پھر اولیاء کا زمانہ آتا گیا، تو جو آپ کے قریب قریب زمانہ آتا گیا تو انعام یافتہ بندے بھی اللہ نے ہر دور میں رکھے، تو ایک جان اور پہچان پیدا ہو گئی ہر زمانے میں اولیاء کی، صدیقین کی، صلحاء کی، مقربین کی، اللہ کے انعام یافتہ نیک اور صالح بندوں کی۔ تو گویا ہدایت کی راہ کو اسپیسیفائی کر کے، پرسونیفائی کر کے، دیکھنے سمجھنے کے لیے انسانوں کے قریب کر دیا۔ وہ صرف تھیوریٹیکل نہ رہی بلکہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک بن گئی، صرف کنسیپچول نہ رہی بلکہ پرسونیفائیڈ ہو گئی، جنرل نہ رہی، اسپیسیفائیڈ ہو گئی، واضح ہو گئی، معین ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، جس راہ پر یہ چلے ہیں، یہ حقیقت میں ان کی راہ قرآن کی راہ ہے اور سنت رسول کی راہ ہے، یعنی کیونکہ یہ قرآن اور سنت رسول کو تم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، تو انہوں نے جس راہ کو قرآن کی راہ سمجھا اور سنت رسول کی راہ سمجھا وہ سیدھی راہ تھی، تو تم بھی قرآن اور سنت رسول کی راہ کو، ہدایت کی راہ کو، سیدھی راہ کو اپنانا چاہو تو ان کے دامن کو تھامو، کیونکہ یہ راستہ قرآن کا اور سنت رسول کی طرف جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک کنسیپٹ دے دیا۔ اسی طرح میں نے دو جو مثالیں دیں، ایک صراط مستقیم اور اس کا تصور، پھر ایک المتقین اور اس کا تصور، اس لیے دی تاکہ بات واضح ہو سکے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے جو ایک اصطلاح، ایک ٹرم بیان کی ہے، ساتھ اس کا کنسیپٹ دے دیا ہے، بنیادی تصور دے دیا ہے۔ اب یہاں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیں، جگہ جگہ یہ ذکر آتا ہے۔ مثلا فرمایا اللہ پاک نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے،
انسان بے شک کما رہا ہے، دولت کے انبار لگا رہا ہے، آسائشیں گین کر رہا ہے، راحتیں دنیا کی جمع کر رہا ہے، ظاہری دنیا کا جاہ و جلال، عزت، ہر چیز گین کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نفع میں جا رہا ہوں، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، اسے مغالطہ ہے، قسم ہے زمانے کی، وہ نفع میں نہیں، وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے، اس کے رسول کو بھولے ہوئے، دین کو بھولے ہوئے، جس مقصد کے ساتھ وہ پیدا کیا گیا تھا اس مقصد زندگی کو بھولے ہوئے، اور جس وطن سے وہ آیا ہے وہ عالم ارواح میں، اور وہ قرب الہی کا وطن، اور جس دیس کی طرف اس نے جانا ہے وہ جس وطن سے آیا اسے بھی بھولا ہوا ہے، اور جس دیس کو اس نے جانا ہے اسے بھی بھولا ہوا ہے۔ اس کی نظر صرف یہ 4 روزہ زندگی تک ہے جو موت کے پردے سے ادھر ادھر ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ نہیں کہ یہ 4 روزہ زندگی 4 روزہ بھی ہے یا نہیں، کیا خبر اگلے پل میں ہی ختم ہو جائے۔ اور صبح و شام انسان اس کے نظارے کرتا ہے، ایک لمحے میں انسان زندگی کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے میں اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو فرمایا وہ انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ تو لمبی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس زندگی کے لیے جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، جس کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں، جسے کوئی قرار نہیں، اور خسارے میں اس لیے ہے کہ اصل لمبی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی جو موت کے مان بعد شروع ہونے والی ہے، اس کا اسے احساس ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، چونکہ وہ پردے کے پیچھے ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ جو کچھ اسے دکھائی دے رہا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، تو جو دکھائی دے رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سب کچھ ہے وہ زندگی ہے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی، وہ طویل زندگی۔ تو چونکہ اصل زندگی کا سامان تیار نہیں کر رہا، اس لیے خسارے میں ہے۔ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو حق پر قائم ہو گئے اور حق کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر چلتے رہے اور ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی دعوت دیتے رہے، یعنی حق پر قائم ہوئے اور حق کے مشن کو لے کے چل پڑے کہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں یہ حق کی راہ ہے، آؤ ہم سب مل کر اس راہ پر چلیں، اور پھر اس راہ پر چلنے میں جو تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں۔ حق کی راہ پر تکلیفیں آتی ہیں مگر صبر کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا نا، فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے جہاد کیا۔ تو یہ ذکر ہر جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ کو یاد کیا کرو، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی جگہ جگہ ایمان والوں سے خطاب کیا۔ ایمان والا ہونا، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ کلمہ پڑھا اور ایمان والا ہو گیا، سادہ مفہوم ہے۔ تو کیا اس سے اونچا مفہوم بھی کوئی ہے ایمان والا ہونے کا؟ ہائر گریڈ ہے کوئی ایمان والا ہونے کا؟ آپ جیسے ایگزام دیتے ہیں تو آدمی 33% مارکس لے کر، کسی ملک میں 40% مارکس، کسی میں 50%، ایک لیسٹ منیمم ایک گریڈ ہوتا ہے، جب آپ وہ اچیو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے۔ مگر پاس تھوڑے سے نمبر لے کے تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، مگر سوال ہے کہ کیا پاس ہونے کا کوئی اونچا درجہ بھی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں، یہ 3rd ڈویژن کا پاس ہونا، اس کے اوپر ایک 2nd ڈویژن بھی ہے، اس سے اونچا درجہ بھی ہے؟ جواب ہوتا ہے ہاں، اس سے اونچی ایک 1st ڈویژن بھی ہے۔
تو فرسٹ ڈویژن سے اونچا درجہ بھی ہے پاس ہونے کا؟ جواب ملتا ہے ہاں، اس سے اوپر اور ڈسٹنکشنز بھی ہیں، اور چلتے چلتے پھر گولڈ میڈل بھی ہے، پھر ٹاپ کرنا بھی ہے، ڈسٹنکشن ہے۔ تو گریڈز ہوتے ہیں ہر چیز کے، دنیا میں گریڈ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے دل سے تصدیق کر لی، تو پاس تو وہ بھی ہو گئے، پاس تو وہ بھی ہو گئے، بشرطے کہ وہ اس ایمان کے ساتھ جو اعمال فرض ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہے، تو پاس ہو گئے۔ پاس تو کمپارٹمنٹ والا بھی، فیل اور پاس کے درمیان ایک اور کیڈر ہوتا ہے، وہ کمپارٹمنٹ کیس ہوتا ہے۔ جو کافر رہ گیا جس نے کلمہ نہ پڑھا، وہ تو فیلیور ہوا۔ جس نے نہ کلمہ پڑھا نہ تصدیق کی، وہ تو فیل ہو گیا۔ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، فرصت ملی تو چلو کوئی نماز پڑھ لی، نہ ملی تو رہ گئی، اور کہا کیا کریں، کاروبار میں مصروفیت اتنی زیادہ ہے، مسلسل ورک آورز بہت زیادہ ہیں، محنت ہے، تھکے ہارے گھر آتے ہیں، پھر فرصت نہیں ملتی، آگے بچوں کے بھی کام کاج ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بات کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ دنیا تو چل رہی ہے مگر دین نہیں چل سکتا، مجبوریاں ہیں۔ یہ کمپارٹمنٹ کیس ہو گئے۔ ہم کمپارٹمنٹ کیسز بیٹھے ہیں، ہم کمپارٹمنٹ کیسز ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے، زبانی اقرار اور قلبی تصدیق سے ہم اسلام کے دائرے میں داخل تو ہو گئے ہیں، یعنی کافروں کے زمرے سے نکل آئے ہیں، کفر کے زمرے سے نکل آئے ہیں۔ فیل اب شمار نہیں ہوں گے، لیکن ابھی ہم کامیاب بھی نہیں ہوئے، ہم ان بٹوین پھرتے ہیں کمپارٹمنٹ کیسز میں۔ تو جو لوگ عمل بھی کر لیں گے تو کم سے کم درجے کی جب ریکوائرمنٹ پوری کر لیں گے، ایمان اور عمل صالح کی کم سے کم ریکوائرمنٹ، تو سمجھیں کہ ہم پاس ہونے والوں میں، تھرڈ ڈویژن لے کر پاس ہونے والوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ تو کمپارٹمنٹ کیسز میں فسق اور گناہ کرنے والے مسلمان آ گئے، جو نافرمانیاں بھی ہیں، عبادات کا ترک بھی ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، نگاہیں بھی بھٹک رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، دین بھی چل رہا ہے اور دنیا کی خرابیاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ ملی جلی کیفیت جو ہماری ہے، ایمان کے ساتھ فسق و فجور کی حالت، ایمان کے ساتھ دین میں غفلت اور ترک عبادات اور ترک فرائض کی حالت، غفلت کی حالت، یہ کمپارٹمنٹ کیسز ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپارٹمنٹ کیسز والوں کو اگلی کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے، پتہ ہے آپ کو؟ اگلی کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے کہ جب تک وہ اپنے پیپر کلیئر نہ کر لیں۔ ایگزیکٹلی وہ لوگ جو ایمان میں کمپارٹمنٹ کیسز ہیں، ایمان لائے ہیں مگر فرائض کی بجا آوری میں غفلت ہے، ترک عبادات ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، فسق فجور ہو رہا ہے، یہ کمپارٹمنٹ کیسز ہوں گے۔ ایمان لانے کے باوجود انہیں عذاب کے پروسیس میں ڈال دیا جائے گا، عذاب میں جائیں گے، سزا میں سے گزریں گے، اور اس وقت تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے جب تک یا وہ اپنی سزا نہیں بھگت لیتے یا منیمم ریکوائرمنٹ کو فلفل کر کے نہیں جاتے، کم سے کم ضرورت کو۔ تو یہ ایک کیس ہو گیا۔ اب اگلے گریڈ کی طرف آ رہے ہیں۔ جو پاس ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیے، فرائض بھی پورے بجا لائے، اور جو گناہ ہیں، حرام ہیں، ان کو ترک بھی کیا۔ تین شرطیں، ایمان لے آئے اور اللہ نے جو چیزیں فرض اور واجب رکھی ہیں، شریعت نے حکم دیا، ان کو کرتے رہے پورے طور پر، اور جو حرام ہیں، گناہ ہیں، ممنوع ہیں، جن سے روکا گیا، ان کو چھوڑ دیا، ان سے بچتے رہے۔ جب یہ تین شرائط پوری ہو گئیں تو گویا کفر سے اور فسق سے نکل گئے، کفر اور فسق سے نکل گئے، صراط مستقیم پر چل پڑے، پاس ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب وہی سوال ہوا کہ باری تعالیٰ، ہم کفر سے نکل آئے ہیں، ایمان بھی لائے ہیں، زبانی اقرار کر رہے ہیں، قلبی تصدیق کر رہے ہیں، فسق و فجور چھوڑ دیا ہے، جو تو نے فرائض بیان کیے تھے انہیں بجا لا رہے ہیں، گناہوں کو، حرام کاریوں کو چھوڑ دیا ہے، تیری بارگاہ میں سچے دل سے بندہ بن کے حاضر ہو گئے ہیں، تو بتا کیا اس سے اونچا درجہ بھی ہے تاکہ ہم تیرے اور قریب ہو سکیں، ہم تیرے
اور قریب ہو سکیں۔ جب آ ہی گئے ہیں، آپ اس حال میں داخل ہو ہی گئے ہیں، تو آخری چیئرز بھی پڑی ہیں اور فرنٹ روز بھی پڑی ہیں۔ جب آپ داخل ہو گئے تو انسان چاہتا ہے کہ میں فرنٹ روز میں جا بیٹھوں، قریب سے قریب تر بیٹھوں۔ پھر جگہ نہ ملے تو انسان آخر میں جا بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ اہل ایمان کی بھی روز ہیں، اہل ایمان اور نعمت والے لوگوں کی بھی قطاریں ہیں۔ جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی شکر ڈالیں گے چینی ڈالیں گے اتنا مٹھاس بڑھے گی۔ تو باری تعالیٰ تو ایمان کی مٹھاس بھی چاہتے ہیں کہ بڑھ جائے، ایمان کی لذت بھی آئے۔ ہم ایمان میں داخل تو ہو گئے، مگر خواہش یہ ہے کہ ایمان بھی ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ ہم ایمان میں داخل ہو گئے مگر ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اور جن لوگوں کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کا من روشن ہو جاتا ہے، ایمان ان کے اندر نور بن کے چمکتا ہے، ان کے قلب و باطن کی ظلمتیں اور تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور ایمان ایک دیے کی طرح چمکنا شروع کرتا ہے۔ اور جو اسے عبادت کا تیل، عمل صالح کا تیل، تقویٰ کا تیل، اللہ کی محبت کا تیل، حضور علیہ السلام کے عشق و محبت اور اتباع اور غلامی کا تیل، جو اس دیے کو، چراغ کو یہ سامان ملتا چلا جاتا ہے، اس کی لو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بڑھتی 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 وہ جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے ایمان شروع ہوا تھا، جو لوگ بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ایمان کا سورج بن کے چمکنے لگتا ہے۔ اور جن لوگوں کے وجود میں، دل میں، سینے میں ایمان سورج کی طرح چمکنے لگے، اس ایمان کے سورج کے ارد گرد بشری پیکر ہوتا ہے، مٹی کا جسم ہوتا ہے، بشری پیکر ہوتا ہے، جسمانیت ہوتی ہے، بشریت ہوتی ہے، خاکیت ہوتی ہے، مگر چونکہ ایمان ایک چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے ان کے اندر، تو اس بشری پیکر کے اندر وہ ایمان صرف نہ اندر کو روشن کرتا ہے بلکہ ارد گرد کی فضا کو بھی منور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان کو اپنے اندر ایک سورج بنا لیتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں نہ صرف منور کرتا ہے بلکہ منور بھی بناتا ہے۔ وہ خود بھی روشن ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشن کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر جو ان کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کی تاریکیاں بھی چھٹنے لگتی ہیں، جو ان کے قریب آتے ہیں انہیں بھی ایمان کی لذت ملنے لگتی ہے، جو ان کی مجلس میں آتے ہیں، ان کی سنگت میں آتے ہیں، جن کا تعلق ان سے قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایمان کا نور ان کو بھی ملتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی ہیں کہ پھر وہ لاکھوں میلوں تک اس ایمان کے نور کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے پھول ہے، آپ دیکھیے نا پھول، اب آپ کے اندر نہیں ہے پھول، آپ ایک چمن میں جاتے ہیں تو پھول کا ایک جسم ہے، پتیاں ہیں پھول کی، ایک مخصوص جسم ہے اس کی، اس جسم سے آگے پھول کا وجود نہیں مگر اس کی مہک ہے، وجود نہیں مگر اس کی مہک ہے، خوشبو پوری ہوا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھول خود بس اتنی سی جگہ تک ہوتا ہے، بھئی اتنا ہی ہوتا ہے نا سائز پھول کا، پھول کو یہاں رکھیں تو وہ 2 انچ کی جگہ لے گا، تو کیا اس کی خوشبو بھی 2 انچ تک رہے گی؟ بولیے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شے کی 2 حقیقتیں ہوتی ہیں، ایک مادی حقیقت اور ایک روحانی حقیقت۔ مادی حقیقت دکھائی دیتی ہے، روحانی حقیقت دکھائی نہیں دیتی، مگر جن کے اندر کا حس بیدار ہو جائے وہ اس کو سونگھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پھول تو 2 انچ کی جگہ پر، اس کا مادی وجود تو اتنی جگہ پر پڑا ہوا ہے، مگر اس کا روحانی وجود کیا ہے؟ خوشبو ہے، مہک ہے، وہ پوری ہوا میں پھیل گئی۔ پھر انحصار ہے اس بات پر کہ پھول کیسے ہیں اور پودا کیسا ہے۔ رات کی رانی کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، آپ اس کو ایک جگہ پہ لگاتے ہیں اور اگر کھلی فضا ہو اور گندگی اور تعفن نہ ہو تو شاید فرلانگ فرلانگ تک بھی اس کی خوشبو رات کو ہواؤں میں مہک جائے، ہر طرف پورا کا پورا باغ روشن ہو جاتا ہے رات کی رانی سے۔ کیا یہ رات کی رانی ایک پودا ہے، مگر کیا اس کی خوشبو اور اثر بھی اتنی ہی جگہ تک ہے جس جگہ تک وہ پودا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ میں یہ الگ الگ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، یہ آپ روشنی دیکھ لیں، بلب ہے، چمکتا ہوا بلب، اس کی جرمانیت، اس کی فزیکل ایگزسٹنس، اس کی میٹیریل ایگزسٹنس کو دیکھیں، مادی وجود، وہ تو اتنا ہی ہے جتنا بلب ہے، اتنا
مگر کیا اس کا اثر اور فیض بھی اتنی جگہ پر ہے جتنا وہ خود ہے؟ نہیں. جواب دیں گے کہ بلب لگا ہوا تو اس دیوار پر ہے، مگر روشنی پورے حال تک پہنچ رہی ہے. جسم ایک جگہ پر ہے مگر اس کا نور، اس کی روشنی اور اثر پورے حال کو منور کر رہا ہے. تو یہ 3 مثالیں دیں، آپ ان کو 3 کروڑ بنا لیں. دنیا کی جس چیز کی طرف بھی توجہ رکھیں، یہ آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے. تو اس ساؤنڈ سسٹم کا جو مادی وجود ہے وہ تو ایک مشینری ہے جو اس کی ایکوپمنٹ ہے. ایکوپمنٹ ایک خاص جگہ پر رکھی ہوئی ہے، مگر اب وہ جو آواز نکل رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے کے پورے حال ہر کان پہ پہنچ رہی ہے. تو خیر نیچرل ورلڈ ہو یا آرٹیفیشل ورلڈ، یہ نظام ہے. مادی وجود ایک جگہ پر ہوتا ہے اور اس کا روحانی اثر یا اس کا فیض اور اس کی تاثیرات، اثرات بڑے دور دور تک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ ایمان جو جسم میں قلب کے اندر رکھا جاتا ہے تو ایک اس کا مادی محل ہے، وہ دل جس کے اندر مومن کا ایمان آیا ہے. تو ایمان والا مومن، جسم تو اس کا 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ 6.25 فٹ ایک جسم ہے، جیسا ہم سب کا ایک جسم ہے، اس کا مادی وجود ہے. تو ایمان لایا، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اور ایمان کو عبادت کے ذریعے، رات کے سجدوں کے ذریعے، عشق الہی کے آنسوؤں کے ذریعے، اور عشق رسول کی تڑپ کے ذریعے، اور اطاعت و اتباع کے ذریعے، اور رضا الہی کے ذریعے، اور خود کو فنا کر کے، اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے امر میں فنا کر کے، اور اپنی خواہشوں کو حضور علیہ السلام کی خواہش میں فنا کر کے، جب وہ اپنے مادی آرزوؤں کو اللہ کی رضا اور محبوب کے امر میں فنا کرتا ہے تو وہ مادی وجود جو چند فٹ کی جس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اس سے جو ایمان کی شعائیں نکلتی ہیں، جیسے ایک ایٹم دیکھنے میں اتنا معمولی ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، مگر تاثیرات اس کی کروڑوں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ایمان پھر ایٹم بن جاتا ہے. وہ ہوتا ایک قلب کے اندر ہے، مگر جب اس کے انوار نکلتے ہیں، تجلیات نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، اس کے اثرات نکلتے ہیں، برکات اور فیوزات نکلتی ہیں، تو پھر لاکھوں انسان بھی اس سے متعلق ہوتے چلے جائیں، اس ایمان کے نور سے ہر سینہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہے جو انبیاء علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اولیاء، صلحاء اور حضور کی امت کے نیک صالح لوگوں تک اس فلسفے کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ میں نے بتایا گریڈیشن ہے ایمان کی، کہ باری تعالیٰ ہم ایمان تو لے آئے مگر اس کے اونچے گریڈ بھی ہیں. میں نے وہ سوال کیا تھا، ہاں تو گریڈز ہیں. تو کچھ وہ ہیں وہ جنہیں ایمان کا نور اپنے اندر تک ہی رہتا ہے، جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ، اس کی شعاع مدھم سی چراغ کے ارد گرد ہی رہتی ہے، بس وہ خود ہی جلتا ہے، آگے کسی کو روشن کرنے کے قابل نہیں ہوتا. 0 کا بلب ہے، اس سے بھی لیسر پاور کا ہے. اور گریڈ بتائے، اور اس کے بعد بڑھتے 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 وہاں تک جا کے بات پہنچتی ہے کہ یہی عالم نور میں ایک سورج بھی ہے، ایک سورج بھی ہے، پورے نظام شمسی میں اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. اور پھر یہ سورج بھی چھوٹی سی، یہ تو ہمارے نظام شمسی کی چیز ہے. کہکشاں کو دیکھیں تو یہ سورج چیز ہی کچھ نہیں، کروڑ حاجرام اس سورج سے بھی زیادہ بڑے اور روشن ترے ہیں. وہاں سورج ایک چھوٹا سا وجود دکھائی دیتا ہے اس کہکشاں میں. پھر جو ہماری کہکشاں ہے، اس کا کائنات کی باقی کہکشاؤں کے مقابلے بھی کوئی وجود نہیں، اس سے بڑی کروڑ ہا کہکشائیں اور موجود ہیں. یہ ساری کہکشائیں مل کر مادی کائنات کا ایک جز بنتی ہے، جسے ہم سپیس کہتے ہیں، آسمان دنیا سے نیچے نیچے. اور اس کے اگر فرش تا عرش پوری کائنات کے ساتھ موازنہ کریں تو ساری مادی کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جس طرح اس زمین اور نظام شمسی کے لیے سورج بڑی چیز ہے، چمک رہا ہے، تو پھر اس سے بڑے بڑے کئی کروڑوں اربوں خربوں سورج باقی دنیاؤں کو چمکا رہے ہیں. یہ مادی نور تھے، اور جہاں سارے مادی نور چھوٹی چھوٹی محدود کائناتوں کو چمکا چمکا کے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر جب اسی طرح روحانی اینگل کو دیکھتے ہیں تو یہ تو چھوٹی چھوٹی دنیاؤں کے نور تھے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی دنیاؤں کے لیے اللہ نے ایمانی نور بھی بنا رکھے ہیں، صلحاء کو، اولیاء کو، نیکوکاروں کو، بزرگوں کو. کوئی ستارہ ہے، کوئی پلینٹ ہے، سیارہ ہے، کوئی سورج ہے، یہ کوئی چراغ ہے، کوئی ٹیوب ہے، کوئی بلب ہے. جتنا نور اور روشنی اس کے پاس ہے اتنا اس سپیس میں، فضا میں پھیلا رہا ہے. مگر یہ ساری چھوٹی چھوٹی کائناتیں جب ملتی ہیں اور کل عالمین بنتا ہے تو فرش سے عرش تک
جب ساری کائنات ایمانی جمع ہوتی ہے تو ساری کائنات ایمانی کو چمکانے والا سراج منیرہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ آپ کو نہ صرف چمکنے والا بلکہ چمکانے والا سورج بنایا ہے۔ سراج منیرہ کا معنی کیا ہے؟ نہ صرف چمکنے والا بلکہ چمکانے والا سورج بنایا ہے۔ نہ صرف آپ خود ہی روشن ہیں بلکہ روشنیاں عطا کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تو ایمانی کائنات کے سراج منیر حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو گریڈز ہیں، تو جو جتنا قریب ہوتا ہے، اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نعت کے شعر ہیں، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ تو جس کو جتنی قربت نصیب ہوتی ہے اس کے ایمان میں اتنی ضیاء، اتنی تنویر، اتنا اضافہ، اتنی برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو گریڈز ہیں۔ اب قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی، اس میں ایمان کے ہائیسٹ گریڈ کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے، بولیے، ہائیسٹ گریڈ کا ذکر ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان میں اونچے درجے کے لوگ ہیں، مراد یہ ہے وہ جو ایمان میں بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے کہ کائنات کی ساری محبتیں محبت الہی کے سامنے ہیج ہو جاتی، اتنی محبت کرتے ہیں۔ محبتیں بہت ساری ہیں، محبتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں رکھ کر محبتوں کے کمپٹیشن کے ماحول میں ہمیں پلیس رکھ دیا ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ الی آخر الآیہ، کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں رکھا اور رکھ کر بیویوں کی، عورتوں کی محبت بھی دل میں ڈال دی، بیٹوں بیٹیوں بچوں کی اولاد کی محبت بھی دل میں ڈال دی، دنیا کی محبت بھی دل میں ڈال دی، سونے چاندی کی محبت بھی ڈال دی، مال و دولت کی بھی ڈال دی، زمین کی، مکانوں کی، جائیدادوں کی، کوٹھیوں کی، کاروں کی محبت بھی دل میں ڈال دی، دنیا کی آسائشوں راحتوں کی محبت بھی دل میں ڈال دی، اقتدار، سلطنت اور حکومت کی محبت بھی دل میں ڈال دی۔ زین للناس حب الشہوات، یہ ساری شہوات نفسانی اور خواہشات جسمانی، یہ ساری محبتیں اور شہوتیں ان کے انبار اور ان کے ڈھیر دل میں لگا دیے، ڈھیر دل میں لگا دیے، اور فرمایا کہ یہ بڑی آزمائش ہے۔ ایک طرف یہ محبتیں رکھ دیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ محبتیں رکھی نہیں تھیں، نہیں، رکھ دیں۔ جن کے دل میں شروع سے یہ محبتیں رکھی ہی نہیں گئیں وہ فرشتے ہیں۔ جن کے اندر یہ محبتیں شروع سے رکھی ہی نہیں گئیں وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اس لیے انہیں فرشتہ ہی رکھا ہے، اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ انہیں ایک کنفلکٹنگ سچویشن میں نہیں ڈالا، کنفلکٹنگ سچویشن میں، ایک تضاد اور تصادم کی سچویشن میں نہیں ڈالا۔ کیسے؟ فرشتوں کے دل میں ایک ہی محبت رکھی، اپنی، کیا؟ صرف ایک ہی محبت رکھی، کون سی؟ اللہ پاک نے اپنی محبت رکھی۔ انسانوں کے دل میں دو محبتیں رکھ دی، ایک ساری دنیا کی محبتوں کے انبار لگا دیے، ساری دنیا کی محبتوں کے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے خود تصدیق کر دی کہ اللہ پاک نے ان محبتوں کو، ان خواہشوں کو، شہوتوں کو، ان کی چاہتوں کو، محبتوں کو مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، آدمی ان کی طرف دیکھ کر للچاتا ہے۔ یہ محبتیں رکھ دی، اور پھر کیا فرمایا؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ پاک نے خود، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم۔ اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان لوگوں سے فرما دیں جن کے دلوں میں یہ دنیا کی ہزاروں محبتوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں نا، انبار لگا دیے، عورتوں کی محبتیں بھی، اولادوں کی بھی، بیٹوں بیٹیوں کی، جائیدادوں کی، مکانوں کی، حکومت کی، سلطنت کی، راحت و آرام کی، یہ ساری محبتیں لاکھوں قسموں کے ڈھیر لگا دیے۔
اب وہ محبتیں سمو کے انسان بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہ کسی عورت کی طرف للچا کے جا رہا ہے، کبھی اولاد کی محبت اسے حق اور انصاف سے بہکا کے جا رہی ہے، کبھی مال و دولت کی محبت اسے بے ایمان بنا رہی ہے، کبھی جاہ و منصب اور حکومت اور اقتدار کی محبت اسے ظالم اندھیرا اور لٹیرا بنا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک طرف اس محبت میں وہ غرق ہے، فنا ہے، خود بھی فنا ہے اور دنیا کو بھی تباہ کیے جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی کچھ ہی ہے نا، کہ خود بھی فنا ہے اس طلب میں، حرص میں، حل میں مزید دولتیں، سرمائے بے تحاشا جمع کر لیے، ہر سمت ایک آگ لگی ہے، اندر کا دوزخ شور مچا رہا ہے کہ جو کچھ کما لیا یہ بھی کم ہے، اور لاؤ اور لاؤ، حل میں مزید، اور حل میں مزید کی آواز نے جنگ کا سما بپا کر دیا۔ تو دنیا کے لالچ میں انسان خود بھی فنا ہے اور پورے معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ایک طرف محبتوں کے یہ انبار ہیں، اور دوسری طرف پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں سے ایک بات اور بھی فرما دیں، سبحان اللہ، ایک بات اور کہہ دیں۔ کیا فرمایا؟ قل اعنبئکم بخیر من ذلک، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے دلوں میں ہم نے جو محبتیں رکھی ہیں، تم نے ان محبتوں کا مزہ چکھا ہے، ان محبتوں کا کیف دیکھا ہے، سرور دیکھا ہے، جب رات تھکے تھکے جسم نرم گداز بستر پہ جا کے ڈالتے ہو اور نرم گداز بستر پہ تمہیں ایک سکون کی نیند آتی ہے، تو تم نے دیکھ لیا ہے نا وہ نیند کتنا مزہ دیتی ہے۔ اچھے اچھے مکان، عالیشان عمارتیں، کوٹھیاں بناتے ہو اور پھر ان کے اندر رہتے ہو تو تمہیں محسوس ہوتا ہے نا کہ اب دل میں کتنی سکون اور خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی محنت کر کے شاندار کوٹھی بنائی ہے۔ یہ ساری دنیا کی محبتوں کے مزے تم نے لیے ہیں، اب انہیں بھی سامنے رکھ لو، ان کی لذتیں، ان کی چاشنیاں، ان کی حلاوتیں، ان کے کیف، ان کے سرور، انہیں بھی ذہن میں رکھ لو۔ اور فرمایا میرے حبیب اب انہیں ایک محبت اور ہے، اس کی بھی خبر دے دو۔ لوگو ان محبتوں میں مست رہنے والوں، کیا چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے ایک اور بہتر محبت کی بھی خبر دے دیں؟ کیا چاہتے ہو کہ اس سے ایک اور بہتر محبت بھی ہے، اس کی بھی خبر دے دیں؟ وہ کون سی محبت ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا لوگوں ایک طرف یہ دنیا کی محبت تم نے دیکھی، مال و دولت کی محبت دیکھی، جاہ و منصب کی محبت دیکھی، تخت و سلطنت کی محبت دیکھی، اولاد کی محبت دیکھی، عورتوں بیویوں کی محبت دیکھی، دنیاوی آسائشوں اور راحتوں کی محبت دیکھی، ان کی لذتیں چکھی، ان کی آرام چکھے، ان کی راحتیں چکھی، ان کے کیف دیکھے، اس دنیا کے نشے دیکھے، اس کے سرور دیکھے، اور صرف تم نے نہیں دیکھے، فرعون نے بھی دیکھے، نمرود نے دیکھے، حامان نے دیکھے، قارون نے دیکھے، اور آج تک دنیا کی لذتیں کیا ہیں دیکھتی ہی چلی آ رہی ہے نا۔ تو فرمایا انہیں کہو کہ ایک طرف ان محبتوں کو دیکھو اور تمہیں اس سے ایک بہتر محبت دیتے ہیں، اور وہ محبت کون سی ہے؟ وہ دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی محبت، وہ آخرت کی محبت۔ تم نے اس دنیا کے آرام بھی دیکھے ہیں، مگر افسوس کہ تم ان دنیا کے آراموں کی خاطر ان سے بہتر آرام جو جنت اور آخرت میں ملنے والے تھے انہیں بھول ہی گئے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تیرے دامن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ انسان لالچی ہے نا، اور بخیل بھی ہے، ظرف تھوڑا ہے۔ کیا ایک بڑا آدمی کسی بچے کو دے رہا ہو یا کسی کو دینے لگے نا پیسے، تو ابھی 100 روپے ہی اس کو ملے تو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے بہت کچھ مل گیا ہے، وہ وہی لے کے دوڑ جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے واپس نہ لے لے۔ اسے خبر نہیں کہ اگر وہ صابر رہتا تو یہ دینے والے کے ہاں تو 100 روپے چیز ہی کچھ نہیں، وہ تو لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ جو جمع رہتا ہے اس کو لاکھ بھی ملتا ہے، مگر جس کا ظرف لاکھ والا وہ سمجھتا ہے مجھے ساری دنیا مل گئی، اسے کیا خبر اس پر کوئی کروڑ بھی ہوتا ہے۔ جس کا ظرف اس سے بڑا ہے وہ کروڑ تک چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ مجھے مل گیا، معلوم نہیں کہ اس کے اوپر کچھ ارب اور خرب بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے، خربوں سے بھی بات آگے نکل جائے تو یہ سب دنیا ہے۔ انسان عجول ہے، جہول و عجول ہے، بے خبر بھی ہے اور اجلت جلدی والا بھی ہے۔ انسان کو یہ زندگی کی آرائشیں ملی، آسائشیں ملی،
لذتیں، چاہتیں، محبتیں ملی، وہ سیر ہو گیا. اس نے سمجھا ہائے یہ چیز، یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ مال و دولت، یہ خوبصورت بیویاں، یہ بچوں کی محبت، یہ تخت، یہ سلطنت، یہ راحت، یہ آرام، یہ نشے، یہ کیف، یہ سرور. وہ بدمست ہو گیا، فرعون ہو گیا. اس نے سمجھا بس یہی کچھ خدا کے خزانے میں تھا جو مل گیا، اس کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں. وہ اسی پر قانے ہو گیا اور باقی سب کچھ بھول گیا. اب جب وہ بھول گیا سب کچھ، تب اسے آواز آئی. فرمایا میرے محبوب ان بھول جانے والوں بے خبروں کو، ان بھول جانے والوں کو بتا دو کہ نادانو، تم نے تو یہ تو تھوڑی سی ایک ہوا لگائی تھی میں نے تمہیں دنیا کی. دنیا تو ایک چٹکی ہے، ایک معمولی سی راحت اور آرام کی جھلک دی تھی. تم اسی میں مست ہو کہ مجھے ہی بھول گئے جو دینے والا تھا. آؤ ایک پردہ اٹھا کر بتاؤ میرے محبوب، یہ ساری دنیا کی محبتیں، راحتیں ایک طرف، ذرا آخرت میں جھانک کے دیکھو، آخرت کی راحت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. وہاں کے محل دیکھو گے، یہ محل بھول جاؤ گے. وہاں کی ازدواجی زندگی دیکھو گے، یہ شادیاں بھول جاؤ گے. وہاں کی راحت، چین، سکون اور آرام دیکھو گے، یہ راحت، چین اور سکون اور آرام بھول جاؤ گے. اور جنہوں نے جھانک کے اس دنیا کی لذتوں کو دیکھ لیا ہے، وہ آرزو کرتے ہیں مولا یہ سب کچھ لے لے، وہاں ایک لمحے کی لذت دے دے. یہ سب کچھ لے لے اور وہاں ایک لمحے کی لذت دے دے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اور زکریا علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت کے لباس سے کتنی راحت ہوگی تو وہ کہے دنیا والو میرے لباس لے لو اور مجھے لوہا پہنا دو، میں لوہا پہن کر اور زنجیر پہن کے چلنے پر بھی راضی ہوں، مگر وہ آخرت کے لباس کی لذت مل جائے. تو فرمایا انہیں بتا دیں کہ یہ ساری دنیا کی محبتیں، راحتیں ایک طرف، مگر ان سے کہیں بڑھ کر راحت اور محبت آخرت کی ہے، آخرت کی ہے. تو کیا چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ملے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، مگر آخرت کی راحتیں انہی کو ملیں گی جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لیں گے، جو اللہ کے احکام پر چلیں گے، فرائض کی بجا آوری کریں گے، جو حرام اور حرام کی لذتوں کو چھوڑ دیں گے، جو اس حرام کی شراب کو چھوڑیں گے، انہی کو جا کے جنت کی شراب طہور نصیب ہوگی. جو حرام کی نگاہوں کو چھوڑیں گے انہیں جا کر آخرت کی ان نگاہوں اور نگاہوں کے مناظر کی لذتیں نصیب ہوں گی. جو نافرمانیاں چھوڑیں گے انہیں فرما برداریوں کی لذتیں نصیب ہوں گی. تو فرمایا یہ دنیا کی ساری راحتیں اور محبتیں ایک طرف، اور آخرت کی محبت ان سے عجیب تر ہے. ان میں بیویاں بھی ہوں گی، سب راحتیں ہوں گی، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بات اور بتا دے. تو کچھ تو وہ ہیں جو طالبان دنیا تھے، وہ دنیا کی محبتوں میں گم ہو گئے. کچھ وہ ہیں جو طالبان دنیا تھے، وہ دنیا ہی کی محبت میں گم ہو گئے. انہوں نے آگے تک کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس سے آگے بھی کوئی چیز تھی، گم ہو گئے اور خود کو بڑی راحتوں سے محروم کر بیٹھے، بڑی راحتوں سے محروم کر بیٹھے. ایسے ہے جیسے ایک بیمار، بڑا بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا جس کو آرام اور سکون بھی نہیں آتا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو ٹرنکلائزر دی، اس کو پہلے دن نیند کی گولی سے سکون آ گیا، نیند آ گئی. تکلیف ابھی موجود تھی، چونکہ سکون کی نیند آ گئی وہ خوش ہو گیا، چلو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. فرمایا نادان، یہ تو ٹرنکلائزر کی نیند تھی، اس کے بعد آگے ایک صحت کی نیند بھی تھی، تو نے صحت کے وقت آنے کا انتظار بھی نہ کیا. یہ دنیا کی کچی راحتیں تھیں، یہ سایہ تھی، اصل حقیقت تو آخرت میں ہے، اور تو سائے میں گم ہو گیا، اصل حقیقت تک نہ پہنچا. اور فرمایا میرے حبیب للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. فرما دے میرے حبیب کہ ایک تو یہ دنیا کی راحتیں اور محبتیں تھیں، تو کچھ لوگ اس میں ڈوب گئے، اور ان سے بہتر آخرت کی راحتیں اور آخرت کی محبت ہے، کچھ اس کے طالب بن گئے. جن کی نظر آخرت پہ پڑ گئی اور جن کو آخرت کی لذت کی سمجھ آ گئی،
وہ دنیا کی محبت اور راحت میں گم ہونے کی بجائے انہوں نے آخرت کا انتخاب کر لیا. کہا مولا دنیا میں تکلیف گوارا کر لیں گے مگر آخرت کی راحت دے دے. تو آخرت کی راحت مل گئی اور فرمایا میرے حبیب اب انہیں بتا دے کہ ایک دنیا تھی اور کچھ دنیا کے طالب تھے، اور وہ لوگ اچھے رہے جو طالبان دنیا بننے کی بجائے طالبان آخرت بن گئے، جنہوں نے آخرت کو طلب کر لیا، آخرت کی راحت کو ترجیح دے دی، وہ اچھے رہے. اور فرما دے کہ ایک طبقہ اور بھی ہے، ایک طبقہ وہ تھا جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے طالب بن گئے. اچھا طبقہ وہ ہوا، یہ سیکنڈ ڈویژن میں جو پاس ہوئے وہ ہوئے جو دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کے طالب بن گئے، جو دنیا میں غرق اور فنا ہونے کی بجائے انہوں نے آخرت کی راحت کو ترجیح دی. وہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں بھیجا ان کو کہ لنگوٹے کس لو، رسیاں باندھ لو اور کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں، ترک دنیا نہیں، مگر انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، دنیاوی آرام پر اخروی آرام کو ترجیح دیا، دنیاوی راحت پر آخرت کی راحت کو ترجیح دی، اور دنیاوی مال و دولت پر آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی. تو وہ لوگ دنیا والوں سے اچھے رہے. مگر حبیب ان آخرت والوں کو بتا دو کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم چونکہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے طالب بنے ہو اور تمہیں اعلیٰ راحتیں نصیب ہوئی ہیں آخرت کی، یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ تمہیں مل گیا ہے. نہیں، کچھ وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دی، اور وہ آخرت کے بھی لالچی نہیں، وہ آخرت کی بجائے میرا لالچ کرتے ہیں، وہ رضا الہی کا لالچ کرتے ہیں. انہیں آخرت کی محبت وہ لذت نہیں دیتی جو میری محبت سے لذت ملتی ہے. اگر جنت دلہن بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ لی جائے تو وہ میری جنت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مولا تیری جنت تکنے کے لیے بےتاب نہیں، اپنا مکھڑا دکھا، اپنا دیدار کرا، اپنی زیارت کرا، اپنا حسن دکھا، اپنا جمال دکھا. ہم نے تو دنیا آخرت کے لیے چھوڑی ہے، بلکہ ہم تو آخرت بھی چھوڑے بیٹھے ہیں. ہم نے عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی. یہ وہ طالبان مولا ہیں، کچھ طالبان دنیا ہیں، کچھ طالبان آخرت ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سب فیصلے ہو چکے ہوں گے تو جنتی جنت میں داخل ہوں گے. تو ایک روز اللہ رب العزت فرمائیں گے جب جنتی جنت میں داخل کیے جا چکے ہوں گے، اللہ پاک سب جنتیوں کو جمع کرے گا اور اللہ رب العزت پوچھے گا جنتیوں سے، جنتیوں تم نے میری عبادت کی، میرے حکم مانے، میری اطاعت کی، میرے احکام بجا لائے، میرا کہنا مانا، میں نے تم سے جنت کا، حوروں کا، محلات کا، قصور کا، نہروں کا، چشموں کا، باغات کا وعدہ کیا تھا، اخروی نعمتوں کا، بولو سب کچھ مل گیا ہے یا نہیں؟ جنتی آواز دے کے خوش ہو کے کہیں گے مولا سب کچھ مل گیا. راضی ہو؟ جنتی کہیں گے مولا راضی ہیں. خوش ہو؟ عرض کریں گے مولا خوش ہیں. کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ جنتی کہیں گے مولا کسی چیز کی کمی نہیں، جو تو نے فرمایا تھا سب مل گیا. اسی اثنا میں اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ کچھ لوگ چپ چپ بیٹھے ہیں اور غمگین بیٹھے ہیں، خاموش. پھر اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ تمہیں کوئی چیز نہیں ملی؟ تم کیوں چپ بیٹھے ہو، خوش نظر نہیں آ رہے؟ جنت میں پہنچ کر بھی غمگین ہو، کیا ماجرا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ اجازت ہو، اذن ہو تو عرض کریں. اللہ پاک فرمائیں گے بولو. وہ کہیں گے باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے ہم نے دنیا میں رات کی نیندیں چھوڑی تھیں، مگر وہ راتوں کی نیندیں ان باغوں کی خاطر نہیں چھوڑی تھی. ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی تھیں مگر جنت کے چشموں اور محلوں کے لیے نہیں اٹھائی تھی. ہم نے ایک سودا کیا تھا تجھ سے دنیا میں، راحت و آرام دنیا کے چھوڑے تھے اور خود کو فنا کیا تھا تیری رضا میں، مگر مولا ان حور و قصور اور جنت کے میووں کے لیے نہیں. اللہ پاک پوچھیں گے جانتا سب کچھ ہوگا مگر سنایا جا رہا ہے. فرشتے پوچھیں گے تو تم نے کس کے لیے چھوڑا تھا؟ عرض کیا مولا ہم نے تو رات کی نیندیں اور دنیا کے آرام تیری خاطر چھوڑے تھے. تو نے دنیا کے باغ، محل، قصور، چشمے تو دے دیے مگر جس مکھڑے کی خاطر ہم نے سب کو چھوڑا تھا وہ تو ابھی تک دکھائی نہیں دیا. ہم تو تیرے دیدار کے طالب تھے، اس ایک آرزو پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا.
جنت میں آ کے دیکھا ہے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے مولا، پر وہ ابھی حسن وہ دکھائی نہیں دیا تیرے چہرہ کا جس کی خاطر آئے تھے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا تمہیں میری جنت نہیں چاہیے، میرا مکھڑا چاہیے؟ جی ہاں مولا، جنت تیری کی خیر ہو مگر ہم تو تیرے مکھڑے کی خاطر آئے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں پردے ہٹا دو، اب وہ لوگ جو میری خاطر رونے والے تھے اور جن کی آنکھیں میری یاد میں آنسو بہانے والی تھی اور جنہوں نے دنیا میں میری عشق اور محبت میں سب کچھ قربان کر دیا تھا، تیار ہو جاؤ کہ پردہ ہٹا کر انہیں مولا کریم اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انہیں اللہ کے دیدار سے بہرہ یاب کیا جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے اونچی چیز ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جڑ بیٹھا کرو، ان لوگوں کے ساتھ جم جم بیٹھا کرو، جم جم رہا کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اجر اور ثواب کے لیے نہیں، یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ عاشق لوگ ہیں، یہ عاشق لوگ ہیں۔ اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی تھے، انہوں نے عمر بھر عبادت کی اور رات کو جاگے اور ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ وفات کا وقت قریب آیا تو ملائکہ جب قبض روح کے لیے آئے قرب وفات کے وقت پر، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے اس محبوب اور مقرب ولی بندے کو پردہ اٹھا کے جنتیں دکھا دو جہاں یہ جانے والا ہے۔ تو وہ پردے اٹھا دیے گئے اور روح قبض ہونے سے پہلے جنت بے نقاب کر دی گئی۔ اس اللہ کے ولی نے جنت دیکھی اور چیخ نکلی، رو پڑا، گھر والے گھبرا گئے، رو پڑا چیخ کر۔ تو پھر یکایک گھر والوں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کے حضور کے مولا مرنے سے پہلے جو سودا میں نے کیا تھا مجھے یہ دے رہا ہے؟ میں نے تو جو کچھ کیا مولا اس جنت کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے تو تیرے مکھڑے کے لیے کیا تھا۔ اگر میری ساری زندگی کی محنتوں کا اجر یہ ملنا ہے تو تو مالک ہے، میری طلب تو یہ نہیں، میری طلب تو تھا۔ یہ طالبان مولا ہیں، یہ ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہے، جہاں انسان اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کے لیے دنیا تو کیا آخرت کا حرص بھی چھوڑ دیتا ہے، جنت کا حرص بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ توحید اور ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں ایک روز، بڑی شدت کا بخار اور بیمار، بڑی شدت۔ کسی نے پوچھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ بخار اور تکلیف کیوں آ گئی؟ فرمانے لگی اس لیے آئی کہ ایک روز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور دوران تلاوت جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، اور جب میں نے جنت کا ذکر پڑھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں جنت کی مجھے بھی مل جائیں، اور میرے دل میں جنت کی ایک طلب پیدا ہو گئی۔ عالم غیب سے آواز آئی، اللہ پاک نے فرمایا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے کرتی ہے اور طلب جنت کی نعمتیں کرتی ہے۔ تو جو عشق کرتے ہیں پہ طالب ہوتے ہیں۔ ایمان عشق الہی کے بغیر اونچا درجہ نہیں پاتا۔ اب یہ جو سبق ہے ایمان عشق، فرمایا کہ اونچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر عشق کے درجے پہ جا کے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس درجے پہ جا محبت کرتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی؟ پھر وہ کسی ثواب کے حریص نہیں ہوتے، اجر کے حریص نہیں ہوتے، کسی جنت اور کسی درجے کا لالچ نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے زمانے میں ایک عاشق الہی تھا، عبادت گزار تھا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کشف المحجوب میں ذکر کیا۔ اللہ کا عشق کرنے والا اللہ کا بندہ تھا، اور اسے پہاڑ کے دامن میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے 70 برس گزر گئے، 70 برس گزر گئے اللہ کی عبادت میں۔ جب پورے 70 برس بیت چکے تو اللہ پاک نے ایک روز وحی فرمائی اپنے پیغمبر کی طرف جو اس زمانے کے نبی تھے، انہیں وحی کی اور فرمایا میرے نبی جا اس پہاڑ کے دامن میں دیکھ میرا ایک بندہ 70 سال سے میری عبادت میں مصروف بیٹھا ہے، جا کے دیکھ۔ باری تعالیٰ میں جاتا ہوں
فرمایا اللہ پاک نے کہ اسے جب تو دیکھ لے تو جا کے میرا پیغام پہنچانا۔ باری تعالیٰ کیا پیغام ہے؟ فرمایا اسے کہنا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت کو ہم رد کرتے ہیں۔ تو نے 70 سال عبادت کی، مجھے منظور نہیں ہے، میں نے رد کر دی، جا یہ پیغام دیا۔ وہ اللہ کا پیغمبر گیا، اس عبادت گزار اللہ کے عاشق کو دیکھا، عابد و زاہد کو، پہاڑ کے دامن میں ضعیف العمر 70 سال سے عبادت میں مصروف۔ پہچان کے پوچھا بابا جی آپ 70 سال سے بیٹھے ہیں عبادت میں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں 70 سال سے بیٹھا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ عاشق تھا۔ اب فرق دیکھیے ایک عابد کا، طالب آخرت یعنی جو سوداگر ہوتے ہیں، ہم تو کوئی تو دنیا کا سوداگر ہے اور کوئی آخرت کا سوداگر ہے، مگر سودے کا فرق ہے۔ وہ جو عشق الہی کے سوداگر ہیں ان میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے پیغام کی بات سنی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اٹھ کھڑا ہوا، پوچھنے لگے، کھڑے ہو کے خوش ہو گئے۔ فرمایا کیا پیغام آیا ہے؟ خوشی سے چہرہ تمتما اٹھا۔ فرمانے لگے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی۔ بس یہ پیغام سنا تو پیغمبر کا خیال تھا کہ شاید اس کی چیخ نکل جائے گی اور تڑپ کے زمین پہ گر جائے گا اور شاید غم میں اور رنج میں مر ہی جائے، اتنا بڑا صدمہ پہنچے گا۔ مگر جب اس نے یہ خبر سنی کہ 70 سال کی عبادت اللہ نے پیغام بھیجا کہ رد کر دی گئی، وہ خوشی سے رقص میں آ گیا، رقص میں آ گیا، خوشی سے بے ہوش ہو گیا، خوشی میں مست ہو گیا۔ پیغمبر نے پوچھا بابا تمہاری تو 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی، بجائے غم اور صدمے میں تڑپنے کے آپ خوش ہو رہے ہیں، کیا ماجرا؟ وہ کہنے لگے حضرت مجھے تو قبول ہونے یا رد ہونے سے غرض ہی کوئی نہیں، یہ تو وہ مالک کا کام ہے، یہ مالک کا کام ہے۔ میں آپ کو بندگی کا سبق دے رہا ہوں کہ بندگی کیا ہے۔ یہ مالک کا کام ہے، قبول کرے یا رد کر دے۔ میں قبول اور رد کی خاطر نہیں بیٹھا 70 سال سے، یہ اس کی مرضی ہے، قبول کر لے، مرضی ہے رد کر دے۔ میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ میرا کام بن گیا۔ کیسے؟ فرمایا 70 سال محنت کی تھی، آج اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا۔ ہائے 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 ہائے، اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا۔ آج اس نے جو پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، چلو مقبولوں میں نہ صحیح، دوسری فہرست میں، مگر اس نے کسی فہرست میں نام تو ڈال دیا ہے نا، اس کے حساب و کتاب میں تو آیا ہوں، بس یار کے دھیان میں آ گیا ہوں، میری تو محنت کا اجر مل گیا ہوں۔ پھر دادا صاحب فرماتے ہیں یہ آزمائش تھی، دکھانا مقصود تھا۔ مان بعد فرمایا کہ ایسے صدق والے کی عبادت کیوں رد ہوگی؟ یہ تو ایک امتحان تھا کہ پتہ چلے کہ 70 سال اس نے محنت کی تو قبولیت کے لیے محنت کی یا صرف میری رضا کے لیے محنت کی، تو اس کے شمار میں آ گیا، اس پر بھی خوش ہیں۔ تو عاشق لوگ وہ اجر و ثواب کا اور دنیا کے حساب و کتاب کا سودا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کا سودا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کا سودا کرتے ہیں ان کے ایمان ان کے اندر سورج بن کے چمکتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ علم بردار ہوتے ہیں۔ اس کا نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے بڑے ریوڑ بکریاں بہت مویشی دیے تھے۔ ایک روز سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں درج کیا ہے، اور علامہ جامی نے بھی اور مختلف بزرگوں اور ائمہ نے بیان کیے واقعات میں۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے یا کسی فرشتے نے عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کی یہ بڑی دھوم سنی ہے کہ وہ تیرا بڑا عاشق ہے، تیرا محب ہے، تیرا فرما بردار بندہ ہے، تو اجازت ہو تو میں جا کے اس کی عشق اور محبت اور بندگی کو آزماؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں جبرائیل جا کے آزما لے۔ جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے، یا کوئی دوسری روایت میں کوئی فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کعبہ شریف کے اندر تھے، مکہ معظمہ خانہ کعبہ کے اندر تھے، باہر بے حساب ریوڑ بکریوں کا ریوڑ تھا۔ جبرائیل امین یہ فرشتہ باہر انسانی صورت میں آ کر، ایک اجنبی کے روپ میں آ کر، اس نے آواز دی بڑی درد و سوز اور ترنم کے لے میں، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کیا۔
ایک ایسی محبت بھری آواز اٹھی اللہ کے نام کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز سنتے ہی تڑپ کے باہر آ گئے، اور باہر آ کے اس کے قریب گئے، پوچھا اجنبی اس شخص سے، یہ میرے اللہ کا نام کس نے لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لیا تھا۔ فرمانے لگے کہ تو ایک بار اور مجھے اپنے محبوب کا نام سنا دے گا؟ بڑا پیارا نام لیا تو نے میرے اللہ کا، ایک بار اور اس کا نام سنا دے۔ اب دیکھیے نا، جو اس سے عشق کا سودا کرتے ہیں اور وہ طالبان مولا بنتے ہیں، ان کے تعلق کی نوعیت ہی جدا ہوتی ہے۔ ہماری تو دل کی وادیاں سوکھ گئی ہیں، اور یہ تار روحوں کے جل ترنگ کے یہ بجنے بند ہو گئے ہیں، اور دل کی روح کی وادیاں سوکھ گئی ہیں۔ کچھ دنیا نے اجاڑ دی اور کچھ مذہب کی بے سمجھی نے اجاڑ دی، اور نہ کوئی وادیوں میں پانی دینے والا رہا، نہ کوئی میکد آباد کرنے والا رہا، نہ کوئی میکش رہا، نہ کوئی ساقی رہا۔ دوستو، ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، دنیا میں غرق ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، ایمان کی اونچی منزلوں سے نیچے گر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کا نام پھر سنا دے۔ وہ فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام، پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے نام لیا تھا، اب اگر آپ کے کہنے پر نام لوں تو سودا کریں میرے ساتھ، اگر آپ کے کہنے پر اللہ کا نام لوں تو کیا دیں گے؟ سودا کر لیں، کیا دیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو میرے محبوب کا نام سنا، یہ پورا جو ریوڑ کھڑا ہے آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا، اور میں آدھا دے دوں گا۔ اس فرشتے نے پھر اللہ اکبر اس کا نام بلند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر محبوب حقیقی کا نام ایک عجیب کیف کے ساتھ وارد ہوا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے اٹھے، آدھا ریوڑ دے دیا، اور جبرائیل امین یا وہ فرشتہ وہ آدھا ریوڑ بکریوں کا لے کے چلنے لگا۔ آپ نے دوڑ کے پھر بازو پکڑ لیا، فرمایا خدا کے لیے یہی نام ایک بار پھر سناتا جا، اس محبت سے یہ نام پھر سناتا جا۔ انہوں نے کہا آدھا ریوڑ آپ نے دے دیا، اب کیا دو گے اگر سناؤں؟ فرمایا آدھا جو رہ گیا ہے یہ بھی دے دوں گا، یہ بھی دے دوں گا۔ انہوں نے پھر نام لیا، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے آدھا ریوڑ دے دیا، سارا ریوڑ سپرد کر کے فرشتہ چلنے لگا، انسانی صورت میں تھا۔ پھر پیچھے سے دوڑے، دامن پکڑ کے کہنے لگے خدا کے لیے جاتے جاتے ایک بار نام اور سناتا جا۔ پوچھا ریوڑ تو سارا دے چکے ہو، اب کیا دو گے؟ فرمایا اس کو چرانے کے لیے ملازم بھی تو چاہیے، مجھے اللہ کا نام ایک بار اور سنا دے، تیرے ریوڑ کا ملازم بن کے چل پڑوں گا۔ مجھے تو یار کا نام سناتا رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ دوستو، ترجیحات بدل جاتی ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، جب عشق کا سودا ہوتا ہے دنیا بدل جاتی۔ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے، حدیث پاک میں صحابہ کرام سے مروی روایات میں بھی ہے اور بہت ساری تفاسیر میں بھی آیا ہے۔ محدثین نے، اولیاء نے، مولانا روم نے کثرت کے ساتھ ائمہ، محدثین، صوفیاء نے بیان کیا اور روایت کیا اور احادیث سے اخذ کیا واقعہ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی یہ حال تھا۔ پیغمبر تھے اللہ کے، اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی، بڑی اولاد دی تھی، مکانات دیے تھے، مویشی، ریوڑ، زمینیں، جائیدادیں، مکان، بہت کچھ دیا تھا، دنیا کی ہر نعمت فراوانی کے ساتھ دی تھی۔ شیطان نے کہا، ادھر فرشتہ آیا تھا امتحان کے لیے، شیطان نے کہا باری تعالیٰ تیرے بندے ایوب کی بڑی دھوم سنی ہے کہ وہ بڑا شاکر بندہ ہے، دھوم سنی ہے کہ بڑا شکر کرتا ہے، تو اجازت دے تو میں جا کے اپنا لشکر لے جاؤں، جنگ کروں، اس کی ساری نعمتیں ختم ہوں اور میں امتحان لوں کہ تنگی میں بھی تیرا شکر کرتا اور تجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا امتحان لے لے۔ آزمائشیں شروع ہو گئیں، آزمائشیں، ساری نعمتیں دنیاوی ظاہری چھننی شروع ہو گئیں، جاتے جاتے اولاد بھی گئی، مال بھی گئے، ریوڑ بھی گئے، مویشی بھی گئے، جائیدادیں بھی چھن گئی، مکان، زمینیں، کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ لٹ گیا، دنیا کا کچھ بھی نہ بچا، مگر اللہ کی یاد اور اس کی محبت میں سب کچھ لٹا کے بھی کوئی فرق نہ آیا۔ دل کا حال
عشق الہی اور یاد الہی میں وہی تھا جو پہلے تھا۔ پھر اس نے کہا باری تعالیٰ اجازت ہو اب میں ان کے جسم کو تکلیفوں میں مبتلا کروں، فرمایا یہ بھی کر لے، تجھے خبر نہیں ہمارے عاشق بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر جسم پر تکلیفیں وارد ہوئیں، ایک ایک عضو بیمار ہوتا گیا، حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، ایک ایک عضو میں زخم ہو گئے، کوئی جگہ خالی نہ رہی۔ پھر آخری حد یہ کہ چھوٹے چھوٹے معمولی سے جیسے کیڑے یہ زخموں میں پیدا کر دیے، اور وہ کاٹتے اور انتہا درجے کی درد ہوتی اور چیخ ہوتی۔ چلتے چلتے ایک روز دو کیڑوں نے، ایک نے دل پر اور ایک نے زباں پر آ کے ڈسا۔ جب وہ ڈنک لگا دل اور زباں پر، اس روز حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی کرنے لگے، بولے رب مسنی الضر، اے اللہ مجھے آج تکلیف ہوئی ہے، مجھے آج تکلیف ہوئی ہے، پر مولا اس وجہ سے نہیں کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا، آج دل اور زباں پر بھی زخم ہو گیا، نہیں یہ تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف یہ ہوئی ہے مولا سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا، خیر تھی، ایک دل اور ایک زباں، دو عضو تو تیری یاد کے لیے رہ گئے تھے، آج کیڑوں نے ان کو بھی ڈس لیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں زباں اور دل تکلیف کے باعث، مجھے ڈر ہے کہیں تیری یاد سے نہ رہ جائیں، اس سے پریشان ہوا ہوں۔ یہ عظیم مقام تھا شکر کا اور یاد الہی کا۔ یہ وہ کیفیت ہے جیسے کسی نے کہا کاگا مورا سب تن کھائیو، کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، پر دو نین نہ مورے کھائیو، انہیں پیا ملن کی آس۔ مولا دل اور زبان تیرا ذکر کرتے ہیں، ڈرا ہوں کہ کہیں تیرا ذکر زبان اور دل سے نہ رہ جائے، فرمایا نہیں رہتا۔ تکلیف بڑھتی گئی، جب تکلیف انتہا کو پہنچی اور ان کے مقام شکر میں اور مقام محبت میں کوئی فرق نہ آیا تو شیطان ناکام ہو گیا۔ مولا تیرا ایوب ایوب ہی ہے، اور تیرے عاشق بندے جنہوں نے عشق کا سودا کیا ہے ان کا مقام صبر کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے صحت یابی دی، صحت یاب ہوئے، شفا یاب ہوئے، پھر بیوی ہوئی، اولادیں ہوئیں، مکان ہوئے، جائیدادیں ہوئیں، مال و اسباب، ریوڑ مویشی سب کچھ مل گیا، پھر اس سے بھی دگنی نعمتوں میں آ گئے۔ جب صحت یابی اور پھر نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ آ گیا، اس روز کسی نے پوچھا، شاگردوں نے، اصحاب نے، صحابہ نے، غلاموں نے پوچھا، حضور آپ نے 18 برس یا 9 برس یا 13 برس، مختلف زمانے آئے ہیں روایتوں میں کم و بیش، آپ نے 18 برس بڑی شدید تکلیف کے بھی گزارے، جب انگ انگ دکھتا تھا اور ہر جگہ زخم تھا، اور زخم کی حالت یہ تھی عشق الہی میں کہ جب کیڑا زخم سے گر پڑتا اٹھا کے پھر اسے زخم میں رکھ لیتے اور کہتے کیڑے نیچے نہ گر، تو کاٹتا ہے اس سے ٹیس اٹھتی ہے اور اسی ٹیس سے مزہ لیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے 18 برس تکلیف کے بھی گزارے، بیماری کے، اب صحت یابی اور شفا یابی کا دور بھی دیکھا، فرمائیے دونوں میں کیا فرق پایا؟ وہ تکلیف کی انتہا تھی، یہ صحت اور نعمت کی انتہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب بتاتا ہوں عاشقوں میں اور عابدوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اجر و ثواب کے لیے اور آخرت و نعمت کے لیے، جو لوگ عبادت کرتے ہیں دنیا اور دنیا کے مال و دولت کے لیے، ان کا حال اور ان عبادت گزاروں کا جو آخرت کے لیے کرتے ہیں کیا فرق ہے؟ اور وہ جو طالبان آخرت ہے ان میں اور طالبان مولا میں کیا فرق ہے؟ پوچھا کیا فرق پایا آپ نے اس بیماری کے دور میں اور اس صحت یابی کے دور میں؟ قربان جائیں حضرت ایوب علیہ السلام بولے، فرمانے لگے صحت یابی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے نعمت عطا کی، مگر جو مزہ بیماری کے دنوں میں تھا وہ صحت یابی کے دور میں نہیں آیا۔ پوچھا حضرت بیماری کے دنوں میں کیا مزہ تھا؟ فرمانے لگے مزہ یہ تھا کہ جب بیماری شدید ہو گئی تھی، زخم بڑھ گئے تھے اور کیڑے میرے زخم اور انگ انگ کو کاٹتے تھے، اس وقت عالم یہ تھا اس رب کی مہربانی کا کہ جس وقت درد کی ٹیسیں اٹھتی اور درد ناقابل برداشت ہو جاتا صبح بھی اور رات بھی، اور جب جسم تڑپ اٹھتا درد کی شدت سے، تو اس وقت وہ بڑے پیار بھرے لہجے اور مٹھاس بھرے بولوں سے میرا رب پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟
ادھر تکلیف بیچتا تھا، ادھر حال پوچھتا تھا، ادھر زخموں میں تڑپاتا تھا، ادھر مزاج پرسی کرتا تھا، پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے تکلیف میں، بس۔ اور پھر رات ہوتی تھی، پھر ساری دنیا سو جاتی تھی، اور میں اس تکلیف کی شدت میں جب تڑپتا تھا، اور جب تڑپ بڑھتی تھی پھر آواز آتی تھی، اس کی رس بھری آواز کانوں میں رس گھول دیتی تھی، پوچھتا تھا ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں، کیا حال ہے؟ بس اس کا صبح حال پوچھنا، سارا دن تکلیف کا گزر جاتا تھا اسی نشے میں، اور رات کو جب حال پوچھتا تھا، رات بے آرامی کے باوجود اسی کے دھیان میں بیت جاتی تھی۔ جب سے صحت یابی آئی ہے اس نے مزاج پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے صحت یابی آئی ہے اس نے مزاج پوچھنا چھوڑ دیا ہے، اور کان اس محبوب کی رس بھری آواز کو ترس گئے۔ سو میں اس تکلیف کو دیکھوں یا اس کی طبیعت کے پوچھنے کو دیکھوں؟ اس کے دو بول ساری تکلیفوں پر بھاری تھے۔ صحت کی نعمت تو مل گئی پر کان اس کی آواز سے محروم ہو گئے۔ دوستو، ایمان کے درجے ہیں، ایمان عمل کے خمیر میں بھی رونق پاتا ہے اور عشق کے خمیر میں بھی رونق پاتا ہے، مگر ایمان کا جو درجہ عشق کی شمع کے ساتھ روشن ہو کے بنتا ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں بنتا۔ تحریک منہاج القرآن، آج عشق الہی کی بات ہوئی ہے، آج عشق الہی کی بات ہوئی ہے، پھر اسی عشق کا یہ آئینہ ہے، یہ ہیرا ہے، اس کا ایک پرتو عشق الہی ہے، ایک پرتو عشق مصطفیٰ بھی ہے۔ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اس دور میں دوستو اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے بالعموم اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے بالخصوص اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ایمان عشقی کو جلا دے رہی ہے، ایمان عشقی کو جلا دے رہی ہے، اور تحریک منہاج القرآن کی دعوت عشق ہے، تاکہ ایمان عشق کی بھٹی پر پکے، مضبوط ہو، تپے جلے اور روشن تر ہو۔ اگر یہ عشقی ایمان ہمارے اندر زندہ ہو گیا تو سارے فسق و فجور جل جائیں گے، کفر جل جائیں گے، بدکاریاں جل جائیں گی، گناہ جل جائیں گے، نافرمانیاں جل جائیں گی۔ اگر عشق کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی، عشق کی چنگاری بھڑک اٹھی، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ رات کو اٹھا کرو، وہ عشق کی آگ خود بخود اٹھا لے گی، وہ خود بخود اٹھا لے گی۔ مگر دوستو، عشق کی چنگاری کو بھڑکانے کا اچھا وقت راحت کا اندھیرا ہوتا ہے۔ میری یہ نصیحت ہے اور یہ درس ہے کہ دن بھر دنیا کمانے کے لیے تو بڑی محنتیں ہوتی ہیں، دن کی روشنی میں دنیا کمائی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں مولا کے عشق کی کمائی ہوتی ہے۔ جسم ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ آئے، مگر کچھ لمحے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رونے کی عادت ڈالو۔ عشق کے چراغ کا تیل آنسو ہوتے ہیں، وہ آنسو جب عشق کے چراغ کے اس چراغ میں دیے میں پڑیں گے، اس ایمان کی لو ٹمٹمانے کی بجائے جلے گی، بڑھے گی، اور راتوں کے اٹھنے سے ایمان عشقی کو فروغ ملتا ہے، اللہ کی قربت ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فرمایا، سیدنا داؤد علیہ السلام پیغمبر فرمایا کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا اور کہتا ہے ان لوگوں سے، ہمارے جیسے لوگوں سے، ہمارے جیسے غافلوں سے، جو اللہ کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور رات ساری سوئے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک آواز دیتا ہے، کبھی عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محبوب جاگ رہا ہو اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو رات آئی ہے، میں جاگتا ہوں، تم کیوں بالکل سو گئے ہو؟ چند لمحے اٹھ کے جاگ لو، مجھ سے باتیں کر لو، میرے حضور سجدے کر لو، رو لو۔ یہی رونا خدا سے ہم کلامی ہوتی، اس سے محبوب حقیقی کی قربت نصیب ہوتی۔ مقصود، اس کا مقصود اور حاصل یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ شاید ان چند دنوں کی کوشش سے یہ پنکھا ہے، ایک پنکھا بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے رہا ہوں، کچھ سینوں میں چنگاریاں عشق کی چمک اٹھیں
اور کچھ تھوڑی چنگاریاں لگ جائیں، آگ لگ جائے، وہ راتوں کو ہمیں اٹھانے کے قابل بنا دے اور احوال سنوارنے کے قابل بنا دے۔ اگر چند جوان بھی راتوں کو اٹھنے والے بن جائیں اور ان کی آنکھیں عشق الہی میں برسنے والی بن جائیں اور دل اللہ کے عشق میں تڑپنے والے بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقدر سنورنے کی راہ پیدا ہو جائے گی۔ مصطفی انقلاب کی بنیاد اسی عشق سے رکھی جائے گی۔ مصطفی انقلاب کی بنیاد اسی عشق کی آگ سے رکھی جائے گی۔ اس عشق کی آگ کو بھڑکائیں تاکہ یہ من کے اندر جو باطل سمائے ہوئے ہیں ان کو بھی بسم کر دے، اور جو عالم خارج میں باطل کا راج ہے، عشق کی آگ ایسی جلے کہ ان کو بھی بسم کے راکھ کر دے۔ تحریک منہاج القرآن قافلہ عشق الہی ہے اور قافلہ ایمانی ہے اور قافلہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عزیزان محترم، اس کے سپاہی بنیں۔ اس میں فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں نفرتیں نہیں ہیں، محبتیں ہیں۔ بس وہی کچھ ہے جو میں نے دیا ہے آپ کو۔ یہ عشق کا، محبت کا، درس کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے سپاہی بنیں، اس کام کو بڑھائیں اور آپس کی نفرتوں کو کم کریں، اور دین سے دور جانے کی بجائے دنیا تو آپ یہاں آ جو گئے تو دنیا تو مل ہی رہی ہے، مگر درس فقط میرا یہ ہے کہ کہیں اس دنیا میں ہم گم ہی نہ ہو جائیں۔ اس سے اونچی چیزیں بھی پڑی ہیں ایمان کی راہ پر، اور سب سے اونچی منزل اور دولت عشق الہی کی دولت ہے۔ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دوستو دین کمانا بھی سیکھ لو، اور دین اس ڈھب پہ کمایا جائے کہ اللہ کا عشق نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی قربت نصیب ہو۔ نفرتیں، بدکاریاں، گناہ، فسق، فجور، غفلتیں یہ جل جائیں، اور مولا کے حضور ایسا بندہ ہو کہ اللہ خوش ہو اور فرشتوں کو کہے دیکھو یہ میرے بندے جا رہے ہیں۔ اور یہ جوانی کی عمر جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے بہتر عزیزان محترم کوئی زمانہ نہیں آئے گا۔ جب جوانی گزر جائے گی تو سمجھے سب کچھ گزر جائے گا۔ پچھلی عمر کے رونے کام نہیں آتے، اور جوانی کا رونا کام آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس جوانی کی نعمت دی ہے، اسی جوانی میں کچھ رونے دھونے اور کچھ تڑپنے کا ڈھب سیکھ لو۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ علامہ کی بھی آرزو رہی عمر بھر کہ مولا میرے اس قوم کے جوانوں کو سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ دے، انہیں تڑپنا پھڑکنا دے دے، کیونکہ اسی تڑپنے پھڑکنے سے، اسی عشق کی چنگاری سے ایک انقلاب آئے گا جو ہمارے من کو بھی بدلے گا، ہمارے تن کو بھی بدلے گا، اور عالم خارج کے نظام کو بھی بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، ہم سب پر، حضور علیہ السلام کی پوری امت پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے۔ میری دعا ہے کہ دیار کفر میں اللہ آپ کے ایمان کی شمعوں کو جلا دے اور جلائے رکھے، اور آپ کی زندگیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے حال پہ اللہ پاک کرم فرمائے، اور تحریک منہاج القرآن کا عظیم مصطفی مشن، مصطفی انقلاب کا مشن، عشق الہی اور عشق رسول کا مشن جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچے، اور یہ قافلہ عشق امت کے جوانوں کے ساتھ ایک عظیم قافلہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔